بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے کالشہادۃ علی جرح مجرد وهو ما يفسق الشاہد ولم يوجب حقا للشرع او للعبد مثل هو فاسق او واكل الربا او انه استأجرهم صورة المسألة اذا اقام البينة على العدالة فاقام الخصم البينة على الجرح إن كان الجرح جرحا مجردا لا يعتبر بينة الجرح وإنما قلت إن صورة المسألة هذه لأنه لو لم تقم البينة على العدالة فأخبر مخبر أن الشهود فساق أو أكلة الربا فإن الحكم لا يجوز قبل ثبوت العدالة لا سيما إذا أخبره مخبر أن الشهود فساق وتقبل على إقرار المدعي بفسقهم لأن الإقرار مما يدخل تحت الحكم أو على أنهم عبيد أو محدودون في القذف أو شاربوا خمر أو قذفة أو شركاء المدعي أو أنه استأجرهم بكذا لها وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده أو أني صالحتهم على كذا ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علي وشهدوا أي على أن لا يشهدوا علي شهادة الزور ومع ذلك شهدوا شهادة الزور فيجب عليهم أداء ما أعطيتهم فإن في هذه الصور يوجب الجرح حقا للشرع أو للعبد على الشهود فيدخل تحت حكم القاضي فتقبل ولو شهد عدل ولم يبرح مكانه حتى قال أوهمت بعض شهادتي قبل أي أخطأت بنسيان ما يجب ذكره كما إذا ادعى المدعي 10 دراهم فشهد على 5 ثم قال نسيت البعض بل الواجب 10 أو قال أخطأت بزيادة باطلة كما إذا ادعى المدعي 5 دراهم فشهد على 10 ثم قال أخطأت وقلت 10 مقام 5 فإن كان في المجلس قبلت الشهادة وقوله أخطأت في المجلس يقبل من العدل وإن كان الموضع موضع شبهة لأن المدعي إذا ادعى 5 لا تقبل الشهادة على 10 لأن المدعي يصير مكذبا للشاهد وفي غير المجلس إن كان الموضع موضع شبهة لأنه يوهم التلبيس من المدعي وإن لم يكن الموضع موضع شبهة كما إذا لم يذكر لفظة الشهادة ثم يزيد في مجلس آخر لفظة الشهادة تقبل من العدل مع أن المجلس مختلف۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مدعی کے گواہوں کی تعدیل ہو جانے کے بعد مدعا علیہ اس کے گواہوں کو مجروح کرتا ہے، مطعون کرتا ہے، تو اس کے اس مجروح کرنے اور مطعون کرنے کی کیا حیثیت ہوگی؟ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے جرح کو سمجھ لیجئے کہ جرح کہتے کس کو ہیں۔ جرح عیب لگانے کو، طعن کرنے کو کہا جاتا ہے اور اس کا ایک مطلب کمی کرنا بھی ہے۔ شریعت کے اندر جرح گواہوں کو فاسق ٹھہرانے کو کہا جاتا ہے یا ان پر عیب زنی کرنے کو کہا جاتا ہے۔ جرح کی 2 قسمیں ہیں، جرح مجرد اور جرح غیر مجرد۔ جرح مجرد ایسی جرح کو کہتے ہیں کہ ایسا سبب بیان کیا جائے جس سے نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی حق واجب ہوتا ہو اور نہ ہی بندوں کا کوئی حق گواہوں پر لازم ہوتا ہو، اور اسی طرح جرح مجرد جو ہے یہ حکم قضا کے اندر یعنی قاضی کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہوتا، قاضی ان کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو فاسق کہتا ہے یا سود خور کہتا ہے تو اب یہ ہے تو جرح اس کی ذات کو مجروح کر رہا ہے، اس کی عدالت کو مجروح کر رہا ہے، لیکن اس سے نہ تو ظاہراً اللہ تعالیٰ کا حق ثابت ہوتا ہے، نہ ہی بندے کا کوئی حق لازم ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ قاضی کے ذمہ داریوں کے اندر داخل ہے کہ وہ فیصلہ کرے یا وہ کسی سے فسق دور کرے۔ فسق بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے تو بس ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جرح مجرد۔ جرح غیر مجرد جس کو جرح مفصل بھی کہا جاتا ہے وہ ایسی جرح ہوتی ہے، ایسا عیب لگانا یا ایسا یا کسی کو مجروح کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی حق یا بندوں کا حق ثابت ہو، اور وہ چیز اور وہ جو تعین کیا گیا، جو جرح کی گئی،
وہ قاضی کی ذمہ داریوں کے اندر، اس کے وظائف کے اندر بھی داخل ہو۔ مثلا جیسے کسی کے بارے میں کہنا کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے، اب چوری کے کلمہ سے کسی کو مجروح کرنا، اس صفت قبیحہ سے کسی کو مجروح کرنا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا حق لازم آتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا اور اس پر حد جاری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور قاضی کی ذمہ داریوں میں، وظائف میں بھی یہ بات داخل ہے۔ تو یہ جرح کی دو قسم ہے، جرح مفصل اور جرح مجرد۔ تو ہماری جو عبارت ہے اس کے اندر ان دونوں جرح سے متعلق کچھ مسائل آ رہے ہیں، عبارت پڑھ کر ان مسائل کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کالشہادتی، کہ اس کو رد کر دیا جائے گا، علی جرح مجرد، جیسے گواہی رد کر دی جاتی ہے جب وہ جرح مجرد کی بنیاد پر ہو۔ وہو ما یفسق الشاہد، جرح مجرد کہتے ہیں کہ گواہ کو فاسق ٹھہرانا ایسے کلمات کے ساتھ، ولم یوجب حقا للشرع او للعبد، جس سے بندے کا یا شریعت کا کوئی حق واجب نہ ہوتا ہو، لازم نہ ہوتا ہو۔ مثال دیکھیے، ہوا فاسق، وہ فاسق ہے، تو فسق ایسی چیز ہے جس سے بندے کا یا شریعت کا کوئی حق ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ قاضی کی وظائف میں، ذمہ داریوں میں داخل ہے۔ او آکل الربا، یا پھر وہ سود خور ہے، اب یہ بھی شریعت کا یا بندے کا کوئی حق ثابت نہیں کر رہی۔ او انہ استاجرہم، یا یہ کہنا کہ مدعی نے یہ گواہ اجرت پر لیے ہیں، کرائے کے گواہ ہیں۔ تو اب ان تینوں صورتوں کے اندر کسی بندے کا حق ثابت نہیں ہو رہا اور نہ ہی شریعت کا حق ثابت ہو رہا ہے۔ صورت المسئلہ، مسئلے کی صورت یوں قائم ہوگی، اذا اقام البینۃ علی العدالۃ، جب بینہ قائم کی مدعی نے گواہوں کی عدالت پر، فاقام الخصم البینۃ علی الجرح، مدعی نے بینہ قائم کر دی گواہوں کے غیر عادل ہونے پر، مجروح قرار دینے پر۔ فرماتے ہیں تفصیل یہ ہوگی، ان کان الجرح جرحا مجردا لا يعتبر بینۃ الجرح، اگر تو جو جرح کی جا رہی ہے وہ جرح مجرد ہے، یعنی ایسی جرح ہے جس سے بندے کا یا شریعت کا کوئی حق ثابت نہیں ہوتا، تو اس جرح کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور یہ بینہ رد کر دی جائے گی، یہ گواہی رد کر دی جائے گی۔ آگے ایک وضاحت ہے جو شارح رحمۃ اللہ کی طرف سے ہے، فرماتے ہیں انما قلت، میں کہتا ہوں کہ یہ صورت مسئلہ ایسے ہی ہے، لأنه لو لم تقم البینۃ علی العدالۃ، اگر عدالت پر بینہ نہ قائم کی گئی ہوتی، فاخبر مخبر ان الشہود فساق، کسی بتانے والے نے یہ بتایا، کسی خبر دینے والے نے یہ خبر دی کہ گواہ فاسق ہیں، او اکلۃ الربا، یا پھر وہ سود کھانے میں مشہور ہیں۔ اکلۃ الربا، سود کھانا، مطلقاً پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ مطلقاً اس سے عدالت ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ بے فاسد وغیرہ بھی اس چیز سے خالی نہیں ہوتی۔ بہرحال فإن الحکم لا يجوز قبل ثبوت العدالت، تو عدالت ثابت ہونے سے پہلے جب کسی کے بارے میں فسق کا اظہار کیا جائے، اس کے فاسق ہونے کو ثابت کیا جائے، یا سود خور ہونے میں مشہور ہونے کو ثابت کیا جائے، تو پھر تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ لا سیما اذا اخبرہ مخبر ان الشہود فساق، خاص طور پہ جب قاضی کو بتانے والے نے یہ بتایا کہ گواہ فاسق ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جرح مجرد، خلاصہ یہ ہے مدعی کی طرف سے مدعی کے گواہوں کو مجروح قرار دینا دو مقامات پر رد کر دیا جائے گا، یعنی دو مقامات پر اس کی گواہی رد کر دی جائے گی جب وہ مدعی کے گواہوں کو مجروح قرار دے رہا ہوگا۔ پہلا یہ کہ جرح مجرد ہو، اور دوسرا یہ کہ جرح مجرد بھی عدالت کے ثابت ہونے کے بعد ہو۔ اگر جرح مجرد عدالت کے ثابت ہونے سے پہلے ہے تو پھر اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کے بعد دو صورتیں وہ ذکر کی ہیں جن کے اندر مدعی کی طرف سے جب مدعی کے گواہوں کو مطعون کیا جاتا ہے، مجروح کیا جاتا ہے، تو اس کی جرح قبول ہوتی ہے اور اس کی بینہ قبول کی جاتی ہے۔ پہلی صورت وتقبل علی اقرار المدعی بفسقہم، اگر تو گواہی قائم کی جاتی ہے اس بات پر کہ مدعی نے خود بھی اقرار کیا تھا کہ اس کے گواہ فاسق ہیں، تو گواہی قائم ہوگی مدعی کے اقرار پر، اور اقرار یہ ہے کہ اس کے گواہ فاسق ہے، اس نے خود اس بات کا اقرار کیا ہے، تو یہ گواہی قبول کر لی جائے گی اگرچہ یہ مجرد جرح ہی کیوں نہ ہو۔ لأن الاقرار مما يدخل تحت الحکم، اس لیے کہ اقرار یہ ان اشیاء میں شمار ہوتا ہے جو قاضی کے وظائف اور ذمہ داریوں میں داخل ہے اور اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔
دوسری صورت او علی انہم عبید، اس کے بعد جو صورتیں ہیں یہ در حقیقت جرح مفصل کی ہیں، اور جرح مفصل میں نے آپ سے جیسے عرض کیا اس سے اللہ کا حق یا بندے کا حق ثابت ہوتا ہے، اس لیے اور اس کے ساتھ قاضی کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو فیصلے ہیں، ان کے اندر بھی وہ داخل ہو۔ ان صورتوں کو دیکھیے، او علی انہم عبید، یا پھر گواہی قائم کی جاتی ہے گواہوں کی عدالت ثابت ہونے کے بعد مدعی کی طرف سے کہ یہ گواہ تو غلام ہے، او محدودون فی القذف، یا یہ سارے محدود فی القذف ہیں، او شاربو خمرن، یا شراب پینے والے ہیں، او قذفتن، یا پھر یہ تہمت لگانے والے ہیں، او شرکاء المدعی، یا پھر یہ مدعی کے شرکاء ہیں، او انہم استاجرہم بکذا لہا واعطاہم ذالک مما کان لی عندہ، یا پھر اس پر گواہی قائم کرنا کہ مدعی نے ان کو اس گواہی کے لیے اتنے پیسوں کے بدلے اجرت پر رکھا ہے، یا اجرت پر کرائے پر ان کو گواہ بنایا ہے، وَأَعْطَاهُمْ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ لِي عِنْدَهُ، اور ان کو جو اس نے ادائیگی کی ہے وہ اس مال سے کی ہے جو میرا بطور امانت اس کے پاس تھا، صرف اجرت پر نہیں لیا، جو اجرت کی ادائیگی کی وہ میری امانت سے ادائیگی کی ہے، او انی صالحتہم علی کذا، یا پھر یہ کہنا کہ میں نے ان سے صلح کی تھی اتنے مال کے بدلے میں، اور میں نے ان کو وہ مال بھی دیا تاکہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیں، لیکن انہوں نے گواہی دے دی۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر بندوں کا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ثابت ہوتا ہے۔ کیسے حق ثابت ہوتا ہے؟ پہلا جملہ یہاں ذکر کیا، او علی انہم عبید، کہ یہ گواہ غلام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلام ہے اور ان کی ولایت سلب شدہ ہے، اور ولایت سلب کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ان کو وہ اختیارات حاصل نہیں ہیں جو اختیارات ایک آزاد آدمی کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی حق کو ثابت کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ اس غلام کو عام افراد کی طرح حقوق حاصل نہیں ہیں۔ او محدودون فی القذف، او شارب خمر، او قذفۃ، ان تینوں صورتوں سے حدود ثابت ہوتی ہیں، اور حدود اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ قاضی کے ذمہ داریوں کے اندر بھی شامل ہے۔ او شرکاء المدعی، یا پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ مدعی کے شرکاء ہے، اس صورت کے اندر بھی شریعت کا حکم ختم کیا جا رہا ہے، اور قاضی اس حکم کو ثابت کرے گا کہ شریعت نے ایک شریک کی دوسرے شریک کے حق میں گواہی کو مال شرکت کے اندر قبول نہیں کیا۔ او انہم استاجرہم بکذا لہا واعطاہم ذالک مما کان لی عندہ، اس صورت کے اندر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مدعی نے میری امانت میں سے ان کو ادائیگی کی ہے، ان کو اجرت دی ہے، تو میرا مال ان سے مجھے واپس دلایا جائے۔ اور او انی صالحتہم علی کذا، کہ میں نے ان سے مال پر صلح کی اور اس بنیاد پر کی کہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی گواہی دی، تو اس کے اندر بھی اپنے مال کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اب میرا جو مال جو میں نے ان کو ادا کیا تھا یہ ان پر ثابت ہو رہا ہے، لازم ہو رہا ہے، اب انہوں نے گواہی بھی میری خلاف جھوٹی دے دی ہے، تو میرا مال مجھے واپس دلایا جائے۔ تو ان تمام صورتوں میں یا تو بندے کا حق ثابت ہوتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا حق ثابت ہوتا ہے، اور یہ تمام وہ صورتیں ہیں جن کے فیصلے قاضی نے کرنے ہوتے ہیں۔ کچھ آگے وضاحت ہے، ای علی اللہ یشہد علی شہادت الزور ومع ذلک شہدوا شہادت الزور، یہ آخری صورت صالحتہم کی تشریح ہے کہ میں نے ان کے ساتھ صلح کی تھی اس بنیاد پر کہ وہ میرے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، انہوں نے اس کے باوجود جھوٹی گواہی دی ہے، فیجب علیہم ادا ما اعطیتہم، تو جو میں نے ان کو دیا اس کی ادائیگی ان پر واجب ہے، ضروری ہے۔ ان فی هذه الصور، ان تمام صورتوں میں یوجب الجرح حقا للشرع او للعبد علی الشہود، جرح وہ حق ثابت کرتی ہے شریعت کا یا بندوں کا گواہوں پر، فیدخل تحت حکم القاضی فتقبل، تو چونکہ جب بندوں کا یا شریعت کا حق ثابت ہو رہا ہو تو قاضی کی ذمہ داریوں میں یہ داخل ہے کہ ان کو ان کے حقوق دلائے، تو اس لیے یہ گواہی قبول کی جائے گی۔ یہ تھا ہمارا پہلا مسئلہ۔ ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات گواہ گواہی دینے کے بعد اپنی گواہی کو غلط قرار دیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو کیا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا؟ مثلا مدعی نے 10 روپے کا دعویٰ کیا،
گواہ نے 5 روپے کی گواہی دی یا پھر 15 روپے کی گواہی دی، پھر کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معاملہ 10 کا ہی تھا، میں 10 کا ہی گواہ ہوں، تو کیا یہ اس کا بعد میں رجوع کرنا اور اپنی بات سے پھرنا یہ مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 2 شرطوں کے ساتھ اس کا رجوع معتبر ہوگا، اس کی دوسری بات کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ عادل ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسی مجلس میں غلطی کا اقرار کرے۔ ان 2 شرائط کے ساتھ اس کی بات کا اعتبار کر لیا جائے گا، اور ان 2 شرائط کے ساتھ اس کی بات کا اعتبار کر لینا اور جائز قرار دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات مجلس قضا کی حیبت سے گواہ بھول جاتے ہیں، تو ایک معقول عذر ہے، تو معقول عذر کے اندر اتنی سہولت دی جاتی ہے کہ اگر وہ عادل ہے تو اسی مجلس میں تدارک کر لے۔ دوسری شرط سے متعلق کچھ تفصیل بھی ہے کہ اسی مجلس میں غلطی کا اقرار کرے۔ وہ تفصیل یہ ہے کہ عادل 2 طرح کی گواہی میں غلطی کا اقرار کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ ایسی غلطی کا تدارک کرنا چاہے جس میں خیانت کا اندیشہ ہے، جیسے ہماری عبارت کے اندر ایک صورت آ رہی ہے کہ مقدار مال میں غلطی کا اقرار کر رہا ہے، دعویٰ 10 روپے کا تھا، گواہی 5 کی دے دی یا 15 کی دے دی، تو یہاں پر مقدار مال کے اندر غلطی کا اقرار ہے۔ تو چونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر خیانت کا اندیشہ ہے کہ مدعی نے اسے لالچ دے دی ہو کہ تم میرے دعویٰ کے مطابق ہی گواہی دے دو، یا پھر مدعی نے اس کو اس بات پر راضی کیا ہو کہ تم مدعی کے دعویٰ سے کم کی گواہی دو تاکہ اس کی جو تعداد گواہی ہے، شہادت کی جو تعداد ہے وہ کم ہو جائے۔ تو اس جیسی جتنی بھی صورتیں ہوں گی جن کے اندر خیانت کا اندیشہ ہوگا تو ان کے اندر اسی مجلس کے اندر رجوع کرنا ضروری ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد اس کے تدارک کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مجلس کے اندر اعتبار کرنے کی وجہ بھی قاعدہ ہے کہ مجلس جو ہے وہ متفرقات کو یکجا کر دیتی ہے، ایک جگہ جمع کر دیتی ہے، ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے۔ دوسری قسم کی غلطی وہ ہے کہ جس کے تدارک میں خیانت اور تلبیس کا اندیشہ نہیں ہے، مثلا اس نے جب گواہی دی تو کلمہ شہادت کا استعمال نہیں کیا، یا مدعی کا نام چھوڑ دیا، یا مدعی یا مدعی کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ تو اس جیسی دیگر بھی جو صورتیں ہوتی ہیں ان تمام صورتوں میں اتحاد مجلس شرط نہیں ہوگی، یعنی اگر عادل آدمی وہ مجلس کے بعد بھی تدارک کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اس کے تدارک اور رجوع کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی بات کو گواہی کے ساتھ ہی جوڑ دیا جائے گا اور اس کی بات کو، اس کے رجوع کو معتبر شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تفصیل ہے ہمارے اس مسئلے کی، عبارت پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَهِدَ عَدْلٌ، اگر عادل آدمی گواہی دیتا ہے، وَلَمْ يَبْرَحْ مَكَانَهُ، اپنی جگہ سے جاتا نہیں ہے، حَتَّى قَالَ، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے، أَوْهَمْتُ بَعْضَ شَهَادَتِي، میں نے غلطی کی ہے اپنی گواہی کے اندر، یا مجھے کچھ وہم ہو گیا تھا اپنی گواہی کے اندر، قُبِلَ، تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ أَيْ أَخْطَأْتُ بِنِسْيَانِ مَا يَجِبُ ذِكْرُهُ، مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ذکر کرنا ضروری تھا وہ میں نے بھولنے کی وجہ سے چھوڑ دیا یا غلطی کر لی۔ مثلا كما إذا ادعى المدعي 10 دراهم، جیسے مدعی نے 10 درہم کا دعویٰ کیا، فشہد علی الخمسة، گواہ نے گواہی 5 کی دی، ثم قال، پھر وہ کہتا ہے نسیت البعض، میں کچھ بھول گیا، بل الواجب 10، واجب قیمت، ضروری قیمت وہ 10 ہی تھی، او قال، یہ کہتا ہے اخطأت بزیادت باطلۃ، کہ میں نے اس پر اضافہ کر دیا ہے، وہ اضافہ درست نہیں ہے۔ مثلا کما اذا ادعى المدعی 5 دراہم، جیسے مدعی کا دعویٰ 5 درہم کا تھا، فشہد علی 10، گواہ نے اضافہ کرتے ہوئے 10 کی گواہی دی، ثم قال، پھر کہتا ہے اخطأت، میں نے غلطی کی، وقلت، اور میں نے کہہ دیا، 10 مقام 5، 5 کی جگہ میں نے 10 کہہ دیا۔ فرماتے ہیں ایک شرط کے ساتھ یہ گواہی قبول کی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں عادل گواہ کا یہ رجوع اس شرط کے ساتھ قبول کیا جائے گا کہ وہ مجلس کے اندر ہی ہو، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ، اگر وہ مجلس کے اندر ہے، قُبِلَتِ الشَّهَادَةُ، تو اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ آگے کچھ عبارت کی تفصیل ہے، وَقَوْلُهُ أَخْطَأْتُ، اور یہ کہنا اخطأت فی المجلس، مجلس کے اندر، یقبل من العادل، عادل آدمی کا قبول کیا جائے گا، وَإِنْ كَانَ الْمَوْضِعُ مَوْضِعَ شُبْهَةٍ، اگرچہ یہ مقام شبہ کا مقام ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگرچہ یہ مسئلہ یا یہ دعویٰ اور گواہی
اس کے اندر خیانت کا اندیشہ ہی کیوں نہ ہو، تلبیس اور شبہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی قبول کر لی جائے گی، لیکن شرط کیا ہے کہ مجلس کے اندر۔ لأن المدعی اذا ادعى الخمسہ، کیونکہ مدعی نے جب 5 کا دعویٰ کیا، لا تقبل الشہادۃ علی العشرات، 10 پر گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ لأن المدعی یصیر مکذبا للشاہد، کیونکہ مدعی وہ اپنے ہی گواہ کو جھٹلانے والا ہو جائے گا، جھوٹا قرار دینے والا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے کہ اگر وہ موضع شبہ نہیں ہے، اس معاملے کے اندر خیانت کا یا تلبیس کا اندیشہ نہیں ہے۔ خیانت یا تلبیس کا اندیشہ پہلے آپ سے عرض کر دیا کہ مدعی اس کو لالچ دے کر اپنے موافق گواہی کروا لے، یا پھر مدعا علیہ اس کو اس بات پہ راضی کرے کہ تم مدعی کے دعویٰ سے کم یا اضافے کے ساتھ گواہی دے دو تاکہ اس کے گواہوں کی تعداد مکمل نہ ہو۔ وفی غیر هذا المجلس، اور اس مجلس کے علاوہ، ان کان الموضع موضع شبہۃ لا تقبل، اگر تو موضع شبہ ہے یعنی دعویٰ ایسا ہے جس کے اندر خیانت کا تلبیس کا اندیشہ پایا جاتا ہے، جیسے مالی معاملہ تھا، اوپر فرماتے ہیں اگر مجلس تبدیل ہو جائے لا تقبل تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ لأنہ یوہم التلبیس من المدعی، اس لیے کہ اس کے اندر تلبیس کا اندیشہ ہے، خیانت کا اندیشہ ہے مدعی کی طرف سے۔ وکذالک من المدعی علیہ، نیچے بین السطور حاشیے میں لکھا ہے کہ مدعی علیہ کی جانب سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کو لالچ دے کر گواہی اپنے مطابق کروا سکتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمَوْضِعُ مَوْضِعَ شُبْهَةٍ، اگر دعویٰ ایسا ہے جس کے اندر خیانت کا اندیشہ نہیں ہے، كما اذا لم يذكر لفظة الشہادتی، جیسے اس نے گواہی کا لفظ نہ بولا ہو، ثم يزيد في مجلس آخر لفظة الشہادتی، پھر کسی اور مجلس میں لفظ شہادت کو، گواہی کی کلمات کو اضافتاً کہہ دیتا ہے، تقبل، قبول کر لیا جائے گا، لیکن یہاں پر بھی ایک شرط ضرور ہوگی، من العادل، عادل آدمی ہونا یہاں پر بھی ضروری ہے، مع ان المجلس مختلف، اگرچہ مجلس مختلف ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا رجوع 2 طرح کا ہوگا، یا تو موضع شبہۃ ہوگا، یعنی اس رجوع کے اندر خیانت کا تلبیس کا اندیشہ پایا جاتا ہوگا، امکان پایا جاتا ہوگا، یا پھر خیانت تلبیس کا امکان نہیں پایا جا رہا ہوگا۔ اگر تو خیانت اور تلبیس کا امکان پایا جا رہا ہے تو اس کے اندر 2 شرطیں ہوں گی، گواہ عادل ہو اور اسی مجلس کے اندر وہ اس سے رجوع کرے، اور اسی مجلس کے اندر اپنی غلطی سے رجوع کرے۔ اور اگر موضع شبہ نہیں ہے، امکان تہمت یا امکان کذب یا امکان لالچ یا امکان خیانت نہیں پایا جا رہا، تو اس صورت کے اندر ایک شرط ضروری ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے، مجلس کا ایک ہونا ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ ابواب کے دیگر مسائل آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔